بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جو لوگ ہیں ان کا اگر میوٹ سے ہٹا دیں تو وہ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا ہو تو۔ سوال کریں گے جی جب سوال کریں گے تو کیا چاہیے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک جی شروع کریں مولانا؟ جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، ماضی مجہول کا بیان۔ ماضی مجہول ماضی معروف سے بنتا ہے اس طرح کے پہلے حرف کو پیش اور دوسرے حرف کو زیر دی جائے اور تیسرا حرف اپنی حالت پر رہے گا، جیسے فعل وہ کیا گیا، گردان یوں ہوگی، واحد تثنیہ جمع اس میں فاعل۔ اچھا تو فعل، یہ جو بیان ہے یہ فعل کا ہے۔ فعل اسے انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ ورب سمجھتے ہو نا؟ ورب جیسے کوئی بھی کام ہوتا ہے، آنا جانا، لکھنا پڑھنا، کھانا سونا، جس میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں اور عربی میں اسی کو فعل کہتے ہیں۔ تو فعل جو ہے الگ الگ ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ یہاں جو سبق نمبر 5 کے اندر جو فعل ہے وہ پاسٹ ہے۔ یہاں پر سبق نمبر 5 کے اندر پاسٹ یعنی ماضی کے معنی پاسٹ، جو گزرا ہوا ہے زمانہ، اس کے بارے میں اگر کسی نے کچھ کیا ہے، یا فعل مجہول، یہ چونکہ فعل مجہول کا بیان ہے تو اس میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوگا، یہاں پر مفعول ہی جو ہے نائب فاعل بن جائے گا، تو اس کا یہ بیان ہے۔ تو سب سے پہلے ماضی کو سمجھے۔ ماضی کس کو کہیں گے؟ ماضی کس کو کہیں گے؟ بولیے جی، فاعل کو کہیں گے۔ ماضی کس کو کہیں گے؟ ماضی ماضی اس کو جو پاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس سے پہلے جو تھا وہ ماضی معروف تھا، یعنی ایسا پاسٹ جس کے اندر کوئی فعل ہوا ہو، کام ہوا ہو، اور اس کام کے کرنے والے کا بھی تذکرہ اس فعل کے اندر ہوا تھا، یہ فعل معروف میں ہوا تھا۔ فعل معروف یاد ہے نا؟ جی تو یہاں پر جو ہے وہ فعل مجہول کا تذکرہ ہے۔ اب سب سے پہلی بات فعل مجہول کس کو کہتے ہیں یہ سمجھو۔ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام فعل جو ہے اس کے کرنے والا، جو کام جو کرنے والا ہوتا ہے اس کا ذکر سینٹنس کے اندر ہوتا ہے، جیسے زید نے کھانا کھایا، اکل زیدن، تو اکل یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اور اسی طرح یہ فعل معروف بھی ہے۔ معروف اس وجہ سے کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ معلوم ہے۔ جیسے اکل زیدن کے اندر زید جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ فعل جو ہے وہ فعل معروف ہے، کیونکہ کھانے والے زید جو کھانا کھا رہا ہے، جس نے کھانا کھایا، اس کے بارے میں سینٹنس کے اندر موجود ہے کہ کھانے والا زید ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام تو ہو چکا ہے لیکن سینٹنس کے اندر کس نے کیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے مسجد بنائی گئی، مسجد بنائی گئی، سمجھ رہے ہیں جی؟ اب مسجد بنائی گئی، اب اس سینٹنس کے اندر دیکھو کام تو ہو چکا ہے مسجد بننے کا، لیکن کس نے بنائی اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو ایسے جو جملے ہوتے ہیں جس میں کرنے والے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا کہ کام کس نے کیا ہے، ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ ٹھیک ہے جی جس سینٹنس کے اندر فعل کس نے کیا ہے
کس سے فعل وجود میں آیا ہے اس کا تذکرہ نہ ہو تو ایسے ورب کو، ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل مجہول. ٹھیک ہے نا، اتنا کلیئر ہے؟ جی. ہم۔ تو اس بیان کے اندر، اس سبق کے اندر ہم اسی کو پڑھیں گے جس کے اندر، جس سینٹینس کے اندر جو ورب ہوتا ہے اس کے فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جو مجہول ہوگا اسی کو جو ہم اب نائب فاعل بنائیں گے اس کی جگہ پر اسے لا کر رکھیں گے. اسی کو کہیں گے ماضی مجہول. ٹھیک ہے، دیکھو ماضی مجہول ماضی معروف سے بنتا ہے. سب سے پہلے جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بنتا کیسا ہے. فعل ماضی کو ماضی مجہول کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی معروف کو پہلے سمجھنا پڑے گا. جیسے ماضی معروف کیسا تھا؟ فعل، اسے ایک مرد نے کیا. یہ فعل ماضی معروف تھا کیونکہ یہاں پر فاعل جو ہے کرنے والے کا نام ذکر ہے. اب فعل مجہول جو ہوتا ہے وہ اسی سے بنتا ہے. اس کو بننے کے لیے جو ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم فعل معروف کو لیں گے، فعل یا کتب یا نصر وغیرہ. اور سب سے پہلے کیا کریں گے، اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو پیش دیں گے، اور جو دوسرا حرف ہوتا ہے اس کو زیر دیں گے، اور تیسرا اور اس کے بعد جو بھی ہو وہ اپنی حالت پر باقی رہے. یہ اس کا قاعدہ ہے. جیسے فعیل، وہ کیا گیا. نصیرہ، اس ایک مرد کی مدد کی گئی. ضرب، اس ایک مرد کو مارا گیا. دیکھو یہاں پر اگر کسی نے کہا فعل ہے، اس سے قاعدہ فعل مجہول کا ماضی کا قاعدہ کیسے ہوگا کہ اس کا جو پہلا حرف ہے، کون سا ہے پہلا حرف ماضی مجہول کا؟ فعل کا کون سا ہے پہلا حرف؟ فا. فا. تو اس کو ہم کیا کریں گے ماضی مجہول بنانے کے لیے؟ ضمہ ڈال دیں. ہاں، ضمہ لگائیں گے، اسے پیش لگائیں گے، اور دوسرے حرف کو کیا کریں گے؟ کسرہ. کسرہ، زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو فعل سے بن گیا فعیل. نصر سے کیا بنا؟ نصیرہ. ہاں، اور ضرب سے کیا بنا؟ ضرب. اور فتح سے کیا بنا؟ فتح. فتح. تو یہ اس کا قاعدہ ہے فعل مجہول بنانے کا. ٹھیک ہے، پہلے حرف کو پیش دو، ضمہ دو، اور دوسرے حرف کو کسرہ دو یا زیر. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نصر. نصر کا ترجمہ کیا تھا؟ نصیرہ. نصر کا ترجمہ کیا تھا؟ مدد کیا اس ایک مرد نے. ہاں، مدد کیا اس ایک مرد نے. وہ تو فعل معروف تھا. اب ہمیں اس کا فعل مجہول بنانا ہے نصر کا. تو کیسے بنائیں گے؟ نصر، مدد کیا گیا. ہاں، نصیرہ بنائیں گے، اور اس کا ترجمہ ہوگا مدد کیا گیا وہ ایک مرد، یعنی اس ایک مرد کی مدد کی گئی. دیکھو یہ فعل مجہول بن گیا، اس لیے کہ یہاں پر مدد کون کر رہا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور اسی کو فعل مجہول کہتے ہیں جس میں کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، لیکن جس پر جو ہے کام کا اثر ہوا ہے، یہ فعل جس پر واقع ہوا ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا فعل مجہول؟ جی. ہاں، تو اب فعل مجہول کے اندر بھی بالکل اسی طرح گردانے آئیں گے جس طرح فعل معروف کی آئی تھی. سب سے پہلے ہوگا فعیلا. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعیلا. کیا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد فعیلا کیا کا؟ گیا. وہ ایک مرد. ہاں، عمل کیا گیا. گیا وہ ایک مرد. اور فعیلا تثنیہ کا صیغہ، وہ دو مرد کیے گئے. کیے گئے. اور فعیلو جمع کا صیغہ، وہ سب مرد کیے گئے. مرد کیے گئے. فعیلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، کی گئی وہ ایک عورت. فعیلتا، فعلتا کی گئی دو اور. ہاں، فعلنا، کی گئی ساری عورتیں. ہاں وہ ساری عورتیں. غائب کا ترجمہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں وہ لگانا ہوگا. فعلتا، آپ کیے گئے. حاضر میں ایک مرد کیا گیا. ہاں تو ایک مرد کیا گیا. ٹھیک ہے، فعلتما،
दो मर्द किए गए. आप दो मर्द हाँ किए गए. हाँ, ये तुम का तर्जुमा, ये आपका तर्जुमा होना चाहिए क्योंकि मुखातब का सिगा है. फुइल तुम, आप आप सब सब किए किए गए. गए. हाँ फुइलती, आप की एक हाँ औरत तो की एक गई. औरत की गई. फुइलतुमा, आप दो औरतें की आप गई. दो औरतें की गई. फुइलतुन्ना, आप आप सब सब औरतें की गई. हाँ फुइलतु, ने किया गया. हाँ इसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस सब आ जाएगा वाहिद मुतकल्लिम में, क्योंकि बोलने वाला फिक्स ही होता है. और फुइलना, हम सब ने किया. हम सब किए गए. किए अब गए. इससे नसरा की गर्दान सुनाओ कोई पूरी मजहूल की. नुसिरा, नुसिरा, नुसिरु, नुसरत, नुसरता, नुसरत, नुसरन, नुसरन, नुसरता, नुसरतुमा, नुसरतुम, नुसरते, हम्म नुसरतुमा, हम्म नुसरतुन्न, नुसरतु, हम्म, नुसरना. हाँ ये हो गई नसरा से. और फतहा से सुनाए कोई और. فتح فتح فتحوا فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحتي فتحتما فتحتن فتحتوا فتحنا. और समिया से कोई सुनाए. سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعتي سمعتما سمعتن سمعتوا سمعنا. अच्छा, तो ये हो गया फेले मजहूल. ठीक है, इसमें सारे सेगे मजहूल, फेले माजी मजहूल. अब देखो इसके अंदर आगे और ये बता रहे हैं कि फेले मारूफ के दूसरे हर्फ को फतहा, कसरा और जम्मा तीनों हरकतें आती थी, मगर मजहूल का दूसरा हर्फ हमेशा मकसूर होता है. देखो फेले माजी मारूफ जो भी सेगे थे, जितने भी सेगे आते थे, उसके दूसरे हर्फ को फतहा, कसरा और जम्मा तीनों आता था. जैसे फ़अल, समीआ और करूमा आ गया ना. फतहा आ गया जैसे फतहा, कसरे की मिसाल जैसे समीआ, और ज़म्मे की मिसाल जैसे करूमा. लेकिन मजहूल का जो दूसरा हर्फ है हमेशा मकसूर होता है. ये एक ही कायदा है मजहूल बनाने का. क्या है? फेले माजी का मजहूल बनाने का एक ही कायदा है कि उसके दूसरे हर्फ को क्या करेंगे, हमेशा वो मकसूर ही आएगा, चाहे वो मारूफ के अंदर पेश उस पर आता हो, जम्मा आता हो, या फतहा आता हो, या कसरा आता हो. लेकिन जब मजहूल बनेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, कसरा आ जाएगा. ठीक है ना. अब बोलो, मैं खोला गया, इसकी अरबी क्या होगी. فتحت हाँ शाबाश, सही. वो सब औरतें सुनी गई. سمعنا सुमियतुन्न. वो सब औरतें, سمعنا हाँ वो सब औरतों के लिए आएगा सुमिअना. मैं सुमियना. जाना गया, मैं जाना गया. फहमत, फहम, علمت फहमत, हाँ ओलिम तू, मैं जाना गया. ठीक है, वो दो, हाँ उन दोनों मर्दों की मदद की गई. उन दोनों मर्दों की. نصر हाँ नसरा. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कोई भी फेल हो जो जिसके माजी में जो है तीन हरफी हो, तो उसको मजहूल बनाने का तरीका यही है कि उसके पहले फा कलीमे को जो है वो पेश दे दो, और ऐन कलीमा उसके बाद जो है उसे क्या कर दो, जेड दे दो. हाँ, उसके लिए जरूरी क्या है, वो जो फेल है वो फेले मुतअद्दी होना चाहिए, फेले लाजिम नहीं होना चाहिए. अच्छा, फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी जानते हैं आप लोग. फेले लाजिम और मुतअद्दी जानते हैं. नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता. हाँ कोई बात नहीं. देखो, फेल के माना काम है. अरबी के अंदर कुछ अफाल, बल्कि सबके अंदर कुछ अफाल ऐसे होते हैं कि उस फेल को मफूल की जरूरत पड़ती है. देखो फेल के साथ जो है फाइल तो होता ही है, ठीक है ना. जैसे ज़हब ज़ैदुन, जैद गया, तो इसके साथ जो है फाइल मौजूद है. अगर ज़ैदुन ना होता तो भी उसके अंदर हुआ जमीर मौजूद थी.
لیکن فعل کے ساتھ، ہر فعل کے ساتھ جو ہے فاعل کے بعد مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. مفعول سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جی 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 مفعول سمجھتے ہیں؟ جی جی جس کے اوپر کام کیا جائے. ہاں، جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، جس کے اوپر جو ہے فعل آ کر پڑھ رہا ہوں. جیسے میں نے کہا رأیتک، میں نے تجھے دیکھا. رأیتک کہو یا رأیت زیدن، رأیت زیدن. تو اس مثال کے اندر زیدن مفعول بہ ہے نا، کیونکہ دیکھنے کا کام مجھ سے نکلا اور کہاں جا کر پڑا، کہاں جا کر واقع ہوا؟ زید پر. تو زید کیا بنا؟ مفعول. ٹھیک ہے، مفعول بھی بنا. اور جی رأیتو کے اندر جو تا ہے وہ کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے. جی تو دیکھو اس فعل کے اندر فعل بھی موجود ہے، اس کے ساتھ تا فاعل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ زیدن مفعول بھی ہے نا. تو ایسے جتنے افعال ہیں جن کے اندر مفعول، جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، مفعول کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا، اس کو، ایسے افعال کو کہتے ہیں فعل متعدی. کیا کہیں گے اسے؟ فعل متعدی. ہاں، متعدی کے معنی ملٹیپل. متعدی کے معنی کیا ہے؟ ملٹیپل. دیکھو یہاں پر فتح، یہ فعل متعدی ہے. یہ کیا ہے؟ فعل متعدی. اس لیے اس کا جو ہے مجہول بن سکتا ہے. یہ فعل لازم اور متعدی میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو فعل لازم ہے نا، ان سے مجہول بنتا ہی نہیں، کیونکہ ان کے مجہول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سمجھ رہے ہو؟ جن افعال کے اندر مفعول کی ضرورت ہی نہ ہو، ان کو فعل لازم کہتے ہیں، ان سے فعل مجہول بنتا ہی نہیں. جیسے جلسہ ہے، میں بیٹھا. اب یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کا فعل مجہول نہیں بنے گا. خرج، میں نکلا. کروما، بعودا. تو یہ ایسے افعال ہیں جو فعل لازم ہیں، ان کے ان کا مفعول جو ہے وہ نہیں بنتا. فعل مجہول جو ہے ان کا نہیں بنتا، ان کو مفعول کی ضرورت نہیں بنتی، اس لیے ان کا فعل مجہول بنتا ہی نہیں. یہ سمجھ گئے آپ فعل لازم اور متعدی؟ نہ سمجھے ہو تو میں واپس دوبارہ سمجھاتا ہوں. جی اس کی جو وصف ہے وہ تو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن پھر اس پہ ہم تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے. جس طرح اگر آج سے پہلے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں آرام سے کہہ سکتا تھا کہ جلس بن سکتا تھا، لیکن ابھی آپ ہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ جلس ہم نہیں بنا سکتے. ہاں، اس لیے کہ یہ فعل لازم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کی اور پہچان اب اس کا کی جا سکتی ہے کسی طریقے سے، کیونکہ اگر ایک الگ فعل کو ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی اس میں مشکل آ رہی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے ہاں، اس جلدی کو سے. پہچان کے لیے دیکھو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو اردو ترجمہ ہوتا ہے، آپ جی جی اردو ترجمہ جب دیکھیں گے نا، یہ ہمارے اساتذہ مثال دیا کرتے تھے، اردو ترجمے کے جس کے اندر نے آتا ہے، نے بولتا نا، میں نے کھایا، میں نے دیکھا. جی جی سمجھ رہے؟ تو جس کے اردو ترجمے کے اندر نے آتا ہے، نے، جی جی وہ فعل متعدی ہوتا ہے. اچھا اور جس کے اندر نے نہیں آتا وہ اکثر فعل لازم ہوتا ہے. دیکھو، میں نے کھایا جی جی بالکل ہے نا. جی جی میں بالکل بیٹھا بولتے ہیں، میں نے بیٹھا بولتے ہیں نہیں. میں بیٹھا، میں نکلا، صحیح بہتر. ہے نا. جی جی بالکل وہ دور ہوا. اس کے علاوہ آپ لو فعل لازم کو، فتح، میں نے کھولا، اس کا فتح بن سکتا ہے. بالکل فتحت، میں نے جی کھولا، ہے نا. اور جی جی ضرب سے میں نے، ضربت میں نے مارا، سمعت میں نے سنا، علمت میں نے جانا. یہ ایک طریقہ ہے پہچاننے کا کہ یہ عربی کا جو فعل ہے وہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. جی جی بالکل، یہاں تک تو کافی سمجھ آ گیا الحمدللہ. تو بس اس کے اندر جو ہے فعل مجہول کا قاعدہ وہی بتا رہے ہیں کہ ہر فعل کا جو ہے مجہول، یہ قاعدہ بتا دیے. پھر اس قاعدے کے بعد کچھ چیزوں کو الگ کر دیے کہ جو فعل مجہول ہوا کرتے ہیں، جو فعل جو لازم ہوا کرتے ہیں، ان کا مجہول ان کا مجہول بنتا ہی نہیں. بس یہ اگر قاعدے سے جلی سے بنانا جائے تو بن سکتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. وہ قریجا، اچھا سمجھے، قریما بعیدا، ایسے نہیں ہوتا ہے.
تو فعل لازم اور متعدی کو سمجھیں. دیکھو عربیت کے اندر کیا ہے، افعال کے اندر آپ جیسے جیسے آپ کو وکیبلریز یاد ہوں گے تو اسی طرح آپ کو شناخت ہو جائے گی کہ کون سا فعل لازم ہے کون سا متعدی ہے. بس آپ اب تک کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ جو فعل لازم ہیں ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں، اور فعل متعدی کے اندر مفعول کا تقاضا ہوتا ہے. بہتر. ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک کوئی ہے، ڈاؤٹ بالکل. اس میں؟ جزاک اللہ. نہیں بالکل کلیئر ہو گیا ابھی. ہاں آگے چلیں. جی 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 یہ ہو گئے، یہ جو ہے مفعول مجہول فعل مجہول کی پوری گردان ہو گئی. اب آگے دیکھیں ما ولا کا استعمال. دیکھو منفی بنانے کے لیے، منفی یعنی منفی مثبت اور منفی سمجھتے ہیں. نیگیٹو بنانا. ہاں نیگیٹو سینٹینسز کو بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ما کا استعمال کرتے ہیں، لا کا استعمال کرتے ہیں. جیسے فتح، اسے ایک مرد نے کھولا. اگر ہم کو اس کا جو ہے اگر نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو کیا ما لگانا ہوگا، فتح، ما فتح. ما فتح. یہ بن گیا نیگیٹو سینٹینس، ہے نا. تو قاعدہ کیا ہے، فعل ماضی کے لیے جو ہے اگر نفی کا صیغہ بنانا ہو تو اس پر کیا لگائیں گے، ما لگائیں گے. کیا لگائیں گے، ما لگائیں گے. ٹھیک ہے. آگے کا قاعدہ یہ بتانے کہ ما اور لا کا استعمال جب ہمیں نفی کا صیغہ بنانا ہو تو کس طرح کرنا ہے. تو یہ دونوں حرف ماضی پر داخل ہو کر نفی کے معنی پیدا کرتے ہیں. نفی کے معنی نیگیٹو، نفی کے معنی نیگیٹو. جیسے سمع، اس ایک مرد نے سنا. ٹھیک ہے. اگر ہمیں اس کا منفی جملہ بنانا ہو تو کیا کرنا ہوگا، ما سمیع، ما سمع، ما لگانا ہوگا. ٹھیک ہے. یہی بتانا چاہتے ہیں یہ بس. ٹھیک ہے. یہ دونوں حرف ماضی پر داخل ہو کر نفی کے معنی پیدا کرتے ہیں، ما اور لا دونوں، مگر اس سے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. فرق دونوں کے استعمال میں صرف اس قدر ہے کہ ما تنہا آتا ہے جیسے ما فعل، اس نے نہیں کیا، اور لا کے واسطے مکرر آنا لازم ہے جیسے لا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. دیکھو یہ قاعدہ بتانا چاہتے ہیں، اصل میں کیا قاعدہ بتانا چاہتے ہیں کہ ما اور لا کا استعمال آپ کر سکتے ہو، ماضی دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں. کہ کیا بنانے کے لیے، نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے آپ ما کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لا کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اس میں چینجز ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا جو ورب ہے، جو فعل ہے، اگر وہ ایک ہی ہے تو وہاں پر جو ہم کیا استعمال کریں گے، ما کا استعمال کریں گے. آپ لا فعل نہیں بول سکتے، لا ذهب نہیں بول سکتے، لا خرج، لا نصر، لا ذهب نہیں بول سکتے. آپ کو ما کا استعمال کرنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ جی اتنی ہوگی بالکل. ہاں. لیکن اگر آپ کو جو ہے لا کا استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری شرط کیا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کا جو فعل ماضی ہے وہ 2 ٹائم والا ہونا چاہیے، 2 فعل ہونا چاہیے. جیسے قرآن کے اندر ہے لا صدق ولا صلی. دیکھو صدق کا فعل ماضی ہے اور صلی بھی فعل ماضی ہے نا، باب تفعیل سے فعل ماضی ہے. ہمیں منفی بنانا تھا تو اصل میں قاعدے کے اعتبار سے ما آنا چاہیے تھا، لیکن لا کا بھی استعمال کرنے کے لیے یہاں پر ایک شرط جو اصل جو چاہیے تھی وہ یہاں پر موجود ہے کہ یہاں پر مکرر ہے فعل ماضی، ہے نا، 2. تو اگر 2 فعل ماضی ہیں اور ہم ان کے اندر جو ہے نیگیٹو کوئی سینٹینس بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں جو ہے آپ لا کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا سمجھ گئے؟ جی بالکل. لیکن اگر کوئی ایک ہی جملہ ہے جیسے صرف صدق ہے تو آپ کو بولنا ہے کہ تصدیق نہیں کی تو اس کے لیے آپ کو ما صدق بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر صلی ہی اکیلا ہے تو آپ کو ما صلی بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور لیکن اگر آپ کے پاس فعل مکرر ہے، فعل ماضی، تو اس وقت آپ لا کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے لا کتب ولا قرأ، نہ اس نے لکھا اور نہ اس نے پڑھا. ٹھیک ہے نا. جی بالکل. اس میں اور کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں جی یہ بالکل الحمدللہ کلیئر ہو گیا. تو یہ تھا فعل ماضی مجہول کا بیان. اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ فعل ماضی مجہول کس کو کہیں گے. سب سے پہلے جو ہے مجہول کو سمجھے کہ بعض مرتبہ فعل کا جو ہے فاعل
معلوم ہوتا ہے اور کبھی نہیں معلوم ہوتا ہے. اگر ہمیں کسی کی فعل کا فاعل معلوم ہے کہ یہ فعل کس سے وجود میں آ رہا ہے تو ایسے فعل کو کہیں گے فعل معروف. ٹھیک ہے, جیسے ضربا زیدن, ضربا زیدن, قرأ زیدن, زید نے پڑھا. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ فعل کا جو ہے فاعل معلوم نہیں ہوتا لیکن مجہول اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے, تو ایسے فعل کو کہیں گے فعل ماضی مجہول. اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ پہلے حرف کو کیا کریں گے, ماضی کے پیش دے دیں گے, اور جو دوسرا ہے اس کو زیر دے دیں گے. پہلے کو ضمہ اور دوسرے کو کسرہ. ٹھیک ہے, اب اس کے پورے جو ہے 14 سے اسی طرح آئیں گے جیسے فعل معروف کے آتے تھے. ٹھیک ہے, اور دوسرا قاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا دوسرے فائدے کے اندر کہ جو فعل مجہول ہیں وہ صرف اور صرف فعل متعدی کے آتے ہیں, فعل لازم کے نہیں آتے. جیسے جلس ہے, خرج ہے, بعود, یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے افعال کے جو فعل مجہول نہیں آتے. فعل مجہول جو ہے فعل متعدی افعال متعدیہ کے آتے ہیں. اور ایک بات انہوں نے ما اور لا کے استعمال کے متعلق بنائی کہ فعل ماضی کو جب ہمیں منفی کا جملہ بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے تھے, ما لگاتے تھے. لیکن اگر کسی کو لا استعمال کرنا ہو یا جہاں پر جو ہے دو ماضی ایک ساتھ آ رہے ہوں وہاں پر آپ لا استعمال کر سکتے ہیں. یہ 3-4 باتیں تھی فعل مجہول کے اندر. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتائیں. نہیں, یہ یہاں تک تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. اب یہ جملہ بناؤ, زید نے نہ پڑھا نہ لکھا. لا کتب ولا قرأ زیدن. ولا قرأ زید. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے الحمدللہ. کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتائیں. بس اس میں یہ کہ لا 2 دفعہ ہی استعمال ہوگا, جس طرح لا کتب ولا قرأ ایک دفعہ نہیں ہوگا, دونوں میں الگ الگ لا ڈالنا پڑے گا. یعنی جب دو آئے گا, جب ہمارے پاس فعل مکرر ہو فعل ماضی تو اس وقت ہم لا کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر سنگل فعل آ رہا ہے تو پھر اس وقت ما قاعدے کے حساب سے ما آئے گا. اور اس میں فعل مستقبل میں بھی پھر مضارع میں بھی یہی قانون ہے یا اس کے پھر آگے پڑھیں گے دوسرا؟ نہیں, یہ ماضی کے متعلق ہے صرف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ماضی سے متعلق. ٹھیک ہے, بہتر. ٹھیک ہے نا, یہ سبق نمبر 5, اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. اور دروس النحویہ دیکھیں. الدروس النحویہ